علیکم، میں امداد سمرو۔ انقلاب بڑھ گیا، جرنیل غائب ہو گئے، اب کپتان جو ہیں وہ کہیں سے معافی مانگتے نظر آ رہے ہیں اور کہیں صلح کا پیغام دیتے ہوئے۔ صلح حکومت سے، مخالفین سے جن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھے عمران خان صاحب، اب ان کو صلح کا پیغام بھیج رہے ہیں، اور وہ آرمی چیف جن کے اوپر اپنے قتل کیے جانے کی سازش کا الزام لگا رہے تھے عمران خان صاحب، ان سے معافی مانگ رہے ہیں، سر عام مانگ رہے ہیں۔ الفاظ عمران خان صاحب کے مطلب وہی ہے، معافی مانگنا۔ خان صاحب نے مان لیا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ رہیں گے، آرمی چیف ہی رہیں گے، لہٰذا صلح صفائی کر لو، جو ماضی میں غلطی کی اس کی معافی مانگ لو، بند کمرے میں بیٹھ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ۔ خان صاحب کو خطرہ ہے جیل جانے کا، خان صاحب کو خطرہ ہے -1 ہونے کا یعنی نااہل ہونے کا، اور خان صاحب کو خطرہ ہے لمبی سزا کا۔ تو لہٰذا خان صاحب کا لب و لہجہ روزانہ تبدیل ہو رہا ہے۔ اپنے لوگوں، اپنے کارکنوں کے لیے اب عمران خان صاحب اس طرح کی ولولہ انگیز خطاب نہیں کر رہے، انقلاب کی باتیں نہیں کر رہے، حقیقی آزادی کا نعرہ نہیں لگا رہے عمران خان صاحب۔ بس ریاست مدینہ، میں نے سیاست کیوں شروع کی تھی، میں اگر وزیر اعظم نہیں بھی بنوں گا تو کیا فرق پڑے گا، لیکن میں ملک اور قوم کے لیے کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے معافی دے دو، مجھے معاف کر دو اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ اب قصہ کچھ یوں ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب سے اکثر ملاقات کرنے والے ایک شخص سے ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی، پوچھا عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، کیونکہ سیاست ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، ذاتی معاملہ، اس میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو پھر لوگ سینہ ٹھوک کے سامنے آ کر لڑتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ جناب عمران خان صاحب خود کہتے ہیں، عمران خان صاحب اکثر ایک قول سنایا کرتے ہیں کہ اگر کسی فوج کا سربراہ، کمانڈر گیدڑ ہو اور فوج شیروں کی ہو تو وہ ہار جائے گی، اور اگر کسی فوج گیدڑوں کی فوج کا سربراہ شیر ہو تو وہ فوج جیت جائے گی۔ یہ عمران خان صاحب اکثر اپنے جلسوں میں مثالیں دیا کرتے ہیں، اور خان صاحب بہت زیادہ ایڈمائر کرتے ہیں ان کو، ٹیپو سلطان کو، ان کی تلوار کا ذکر، پھر ان کی قول کا ذکر کہ جناب شیر کی ایک زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے، اسی طرح کا کوئی قول ہے نا، تو وہ عمران خان صاحب بتایا کرتے ہیں۔ تو میں نے دوست سے پوچھا کہ خان صاحب لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب قربانیاں دو، باہر نکلو، انقلاب کے بغیر زندگی کیا ہے، آزادی کے بغیر زندگی کیا ہے، میرے بڑے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، میں آزاد پاکستان کے ساتھ بڑا ہوا ہوں، لیکن ہمیں وہ آزادی نہیں ملی، ہمیں آزادی لینی پڑے گی، ادھوری آزادی ہے، قائد اعظم پوری آزادی نہیں لے سکے تھے، ہمیں وہ آزادی لینی ہوگی۔ تو میں اپنے جن ملنے والے شخص سے میں نے پوچھا، جو عمران خان سے ملا کرتے ہیں، ہمیں ملا کرتے ہیں وہ، تو میں نے پوچھا کیا چاہتے ہیں عمران خان صاحب؟ یہ سر پہ بالٹیاں ڈالنا، ہیومن شیلڈ بنانا، پھر بل پروف شیلڈ لگانا، پھر یہ تک کہ جی عمران خان صاحب کے لیے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے گھروں تک میں نہ جانا۔ تقریر جو عمران خان صاحب نے کل کی نا، اس میں بھی انہوں نے کہا عالیہ حمزہ کی بیٹیاں میرے پاس آئی تھیں، عمران خان صاحب چل کر نہیں گئے تھے۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر عمران خان صاحب کی جگہ کوئی اور سیاسی لیڈر ہوتا تو وہ اپنے گرفتار کارکنوں کے گھر گھر جاتا۔ عمران خان کو کوئی گرفتار نہیں کر رہا، کوئی ایسا منصوبہ فی الحال نہیں ہے، ہو جائیں گے گرفتار۔ وہ وزیر داخلہ نے کہہ دیا کہ جناب 2-3 ہفتوں کے اندر اندر عمران خان کے خلاف کارروائی شروع ہو جائے گی۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جون یا پھر مڈ آف جولائی، جون کے 15 دن آگے کر لے مزید، تو عمران خان صاحب کے خلاف بڑی کارروائی ہوگی، مائنس بھی ہو جائیں گے پولیٹیکلی، اور جیل بھی چلے جائیں گے، بہت کچھ ہونا ہے۔ تو خان صاحب کو خود بھی ظاہر ہے اس چیز کا ہے احساس۔ تو میں نے کہا ابھی جب آزاد ہے، عدالتوں نے ان کو رہا رکھا ہوا ہے، عدالتیں ان کو ہاتھ نہیں لگانے دے رہی، تو عمران خان صاحب کے پاس موقع ہے۔ ان کی جگہ کوئی اور پولیٹیکل لیڈر ہوتا، وہ گلی گلی جاتا، گھر گھر جاتا، 4 لوگ ہوں گے، 5 لوگ ہوتے، ان کی گاڑی پھرتی رہتی سارے ہر جگہ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی خان صاحب جو ان سے ملاقاتوں میں ان سے ذکر ہوتا ہے، تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، وہ میکسیمم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ زندہ رہیں۔ تو میں نے کہا احتیاط اچھی چیز ہوتی ہے، لیکن جب لڑائی ہو، اگر آپ انقلاب کے لیے لڑ رہے ہیں تو پھر زندگی تو اس میں بہت ایک چھوٹی سی اس کی قیمت ہوتی ہے نا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہوتی۔ اور ویسے بھی مطلب زندگی تو جس دن جانی ہے جانی ہے، کہتے ہیں جو راز قبر میں لکھی ہے باہر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیا اپروچ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ میں وقت جیسے زیادہ وقت زندہ رہوں گا اور وقت لے لوں گا اور کوئی اپنے خلاف کوئی بڑی کارروائی نہیں ہونے دوں گا تو حالات میرے بدل جائیں گے۔
تو خان صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ جناب ہتھیلی پر رکھ کر اپنا جان نکلو انقلاب، اور اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی میں زندگی بچانا چاہتا ہوں۔ تو بہرحال تو خان صاحب کا خطاب کل جو ہوا قوم سے خطاب، انتہائی اہم خطاب، وہ ولاگ تھا 24 منٹ کا۔ میں نے سنا، غور سے سنا، اور خاص جملے جو تھے جو قابل ذکر ہیں، کیونکہ خان صاحب کی زیادہ تر باتیں 90% یا 97% لگا دیں، 97% خان صاحب کی خطاب میں باتیں پرانی ہوتی ہیں، وہی ریاست مدینہ، پھر باقی جس طرح کی چیزیں، تو وہ وہی رٹی رٹائی باتیں پرانی وہ اپنے، اور دوسرا وہ ظاہر ہے ذہن سازی کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کی، تو وہ باتیں تھیں۔ کچھ باتیں نہیں تھیں جن میں ایک یہ کہ جی مجھے میرے لیے کورٹ مارشل کا بندوبست ہو رہا ہے اور میرے خلاف اپروورس وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں تاکہ مجھے نااہل کیا جائے اور مجھے مائنس کیا جائے، لیکن مجھے مائنس کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو یہ آپ کی ایکسرسائز فضول چلی جائے گی، میں مائنس ہو بھی جاؤں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کچھ ہو رہا ہے، فرعون کیا کرتا تھا پاکستان میں میرے کارکنوں کے خلاف، جو کچھ ہو رہا ہے وہ فرعون کیا کرتا تھا، اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ دیکھ لے، سمجھ لے۔ ان کو بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ آج اگر یہ میری پارٹی ختم کرنا چاہتے ہیں تو کل آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، جو آج میرے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں کل آپ کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوں گے۔ یہ سمجھا رہے ہیں پی ڈی ایم والوں کو۔ پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی میں 27 سال سے اس اسٹیبلشمنٹ سے میرا واسطہ ہے اور میں اس کو جانتا ہوں، آپ کو نہیں پتہ۔ ان کے ساتھ بند کمروں میں پلان اے کے ساتھ پلان بی بھی ان کے پاس ہوتا ہے، تو لہٰذا یہ میرے بعد آپ کے اوپر چڑھیں گے، آپ کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے کارروائیاں شروع کرنی ہے، آپ نہیں جانتے۔ تو میں نے اس دن گزارش کی تھی کہ پیپلز پارٹی 60-70 سال ہو گئے ہیں بھائی ان کو، وہ خاندان جو ہے وہ سیاست میں اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی جو یاری دوستی، پیار محبت اور نفرت کا رشتہ چلتا آ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون کو 35-40 سال ہو گئے ہیں، وہ بھی یہی بھگتتے آ رہے ہیں، کبھی محبت، کبھی نفرت، کبھی لاڈلے تو کبھی مترے، وہ کہتے ہیں نا سوتےلے، یہ رشتہ چلتا آ رہا ہے، کبھی جیل میں، کبھی جلا وطن، کبھی اقتدار میں، یہ چلتا آ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو عمر اس سے بھی زیادہ ہے، 1 صدی سے بھی پرانا قصہ ہے ان کا۔ عوامی نیشنل پارٹی کا قصہ اس سے بھی پرانا ہے، بادشاہ خان سے شروع کر لیں تو ان کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ کیا ہوتی ہے۔ تو خان صاحب کیوں کہہ رہے ہیں پی ڈی ایم والوں کو، انہوں نے چند دنوں کے اندر اندر دوسری بار حکومت کو ہاتھ جوڑ کر صلح کا پیغام دیا، مکے کا، کہ یار دیکھیں میری جان بچا لیں، اگر میری جان نہیں بچائیں گے تو مجھے ختم کر کے آپ کو ختم کریں گے۔ بات غلط نہیں ہے، یہ بات ہم عمران خان صاحب کو، جب یہ فرعون بنے ہوئے تھے خود عمران خان صاحب، تب بھی ہم ان کو کیا کرتے تھے کہ خان صاحب سیاسی برادری، سیاسی طبقے میں آئے، آپ کی برادری یہ ہے، لڑیں گے، جھگڑے، مریں، جو مرضی کریں، ایک دوسرے کو ماریں، جو مرضی کریں، رہیں اسی حلقے کے اندر، کسی اور طرف مت جائیں۔ نہیں خان صاحب، میں ان چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، میں آرمی چیف سے بات کروں گا، حکومت میں تھے، ان کو اندر کروں گا، اقتدار چلا گیا تو بجائے وزیر اعظم ہاؤس جانے کے آرمی چیف سے ملاقات کر لی ایوان صدر میں، صدر کو کہتے یار میرے مذاکرات کرواؤ بھائی، میں وزیر اعظم کو کہیں میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں، نہیں، آرمی چیف سے ملاقات کر لی تھی قمر جاوید باجوہ سے، حکومت سے نہیں ملے۔ اور اب کیا کہہ رہے، تب فرعون بنے ہوئے تھے، تب ان کا خیال تھا کہ میرے کرن ارجن آئیں گے، یوں انقلاب آ جائے گا میرا۔ 9 مئی کے بعد بھی عمران خان صاحب کل تک، پرسوں تک، یا 2 دن پہلے کر لیں، اسی گمان میں تھے، اسی نشے میں تھے کہ میرے کرن ارجن آئیں گے، جرنیل صدر سے اٹھیں گے، آرمی چیف کو گھر بھیج دیں گے اور میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کبھی کہتے ہیں کہ 2 ہفتوں میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، کبھی کہتے ہیں 1 ہفتے میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن کل کی تقریر کے بعد لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ خام خیالی، ان کو جنہوں نے بھی ان کو یہ مت دی تھی کہ ایسا ہوگا، وہ اب عمران خان کا فون نہیں سن رہے ہوں گے، وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا، کیونکہ خان صاحب کو ہمیشہ وہ قوم کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور عمران خان کے جو مشیر ہیں، عمران خان صاحب کے جو استاد ہیں، وہ ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ استاد عمران خان صاحب کو پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ وہ ریٹائرڈ کچھ جرنیلس ہیں، کچھ ریٹائرڈ بیوروکریٹس ہیں، کچھ عجیب و غریب قسم کے وہ نام نہاد صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان سے تو وہ چاہتے ہیں، فوج تو چاہتی ہے عمران خان سے صلح، عمران خان نہیں کرنا چاہتے۔ تو اب عمران خان صاحب کو
لگ پتہ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب پی ڈی ایم والوں دیکھو مجھے بچا لو، اگر مجھے نہیں بچاؤ گے تو پھر آپ کو لے ڈوبیں گے، پھر کل کو آپ کی باری ہوگی، ہو سکتا ہے یہ ہو۔ اسی وجہ سے میں نواز شریف صاحب جو اکثر کہا کرتے تھے نا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کا حساب کتاب کرے، ہم نہیں کریں گے، اس وقت بھی میں کہا کرتا تھا کہ بھائی نہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ کو آپ مداخلت کے لیے کہیں گے، ان معاملات کو ڈیل کرنے کا کہیں گے، تو آپ کے لیے نہیں کریں گے، اپنے لیے کریں گے، تو پھر کل کو آپ کی بھی باری آ جائے گی۔ اب یہاں بات کیونکہ عمران خان کی ہو رہی ہے، تو عمران خان ایک بار پھر اپنی برادری کو، سیاستدانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے یہاں سے نکال لے، میں یہاں سے نکلتے ہی پھر پیٹھ میں چھرا گھونپوں گا۔ عمران خان صاحب نے سیاست، جمہوریت اور پارلیمنٹ کی پیٹھ میں چھرے گھونپے، ایک بار نہیں، چھلنی کی ہے عمران خان صاحب نے، اور اب جب خود پھنس گئے ہیں جال میں تو ڈر رہے ہیں، ڈرپوک ہیں۔ مطلب وہ چلے، میرے ایک دوست ہیں سابق سینیٹر، وہ مجھے کہا کرتے ہیں کہ جی یہ نہ کہو کہ وہ ڈرپوک ہے، یہ کہو کہ ماشاءاللہ بہت بہادر ہے، تو ماشاءاللہ بہت بہادر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جینا چاہتا ہوں، تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے آپ کو زندگی دینی ہے، اللہ آپ جئیں گے، آپ جئیں، جب تک آپ کی زندگی آپ جئیں گے، اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں وہ دیکھیں جو آپ نہیں دیکھنا چاہتے، آپ دیکھیں کہ پاکستان کے لوگ اپنے حقیقی مینڈیٹ کے ساتھ اس پارلیمنٹ کو کس طرح دوبارہ اسٹرانگ کرتے ہیں، جس کو آپ نے ختم کر دیا ہوا ہے پریکٹیکلی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی محبت میں جو کولیپس کر گئی ہے عدلیہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی اتنی عمر ہو کہ آپ دیکھیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ پاکستان کی عدلیہ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہو، پاکستان کی عدلیہ کسی سیاسی قوت کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ہے جس طرح ابھی، وہ ایسا نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسی پاکستان کو دیکھیں ابھرتا ہوا۔ یہ جو آپ کی خام خیالی ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا، یہ خام خیالی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آنکھوں سے، پھر 8 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں پاکستان نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہ سارا کچھ دیکھیں۔ اچھا جی، اب ایک تو ہو گئی یہ بات پی ڈی ایم والوں کو کہ ہمیں ختم کر کے پھر آپ کی طرف، پھر وہ بات جو کہ جی ملٹری کورٹس کی طرف لوگوں کو ڈھونڈ رہے، وعدہ معاف گواہ تاکہ مجھے نائل کیا جائے اور مجھے سزا دینے کے لیے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہنوں کا ذکر کیا کہ جی میری بہنوں کے پیچھے پڑ گئے، وہ اسٹوری میں بعد میں اگلے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب اگلی چیز عمران خان صاحب کہتے ہیں جی میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کوئی مجھ سے بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آرمی چیف کو کہتا ہوں کہ بات چیت کرو، کوئی بات نہیں کرتا۔ کون سے آرمی چیف؟ جنرل عاصم منیر صاحب، جن کے لیے آپ نے خود بند کمروں میں کہا تھا کہ جی یہ کچھ دنوں کے مہمان ہیں، اگر ابھی بچ گئے تو انتخابات ہو جائیں گے تو میں آ کر ان کو نکال دوں گا، ان کے خلاف میں کارروائی کروں گا۔ یہ آپ کہہ چکے ہیں بند کمروں میں، اور اس کا پھر وضاحت بعد میں انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی نہیں کہا کہ جی میں کسی آرمی چیف کو ہٹا دوں گا، میں ایسا نہیں کروں گا، میں اقتدار میں بھی آیا تو میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کیونکہ خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تب بھی وہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو اس طرح کے میسیجز کیا کرتے تھے، پیغامات، کہ تحریک عدم اعتماد آ گئی تو میں سب سے پہلے آرمی چیف کو برطرف کر دوں گا، ہٹا دوں گا۔ تو پھر جب یہ پیغام جاتے ہیں تو پھر اگلے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جی برطرفی کے بعد پھر کیا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا نہیں مجھے بچا لو۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی چیف، جس آرمی چیف کے اوپر عمران خان صاحب نے 1 سال سے، یعنی جب وہ آرمی چیف نہیں بھی تھے تو اس وقت سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کی مہم چلائے رکھی، اور وہ کہتے رہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہمیں دور رکھو۔ عمران خان صاحب گھسیٹ کر ان کو سیاست کو لے کر آ گئے، اور اب جب انہوں نے کاروائیاں کرنی شروع کی ہیں 9 مئی کے بعد، تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، آپ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ جس عاصم منیر کو آرمی چیف بنتے نہیں دیکھنا چاہتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے کہ چند دنوں کے مہمان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ جنرل عاصم منیر اپنی ٹینیور تو پوری کریں گے۔ 2022 نومبر میں لگے ہیں تو 2025 تک وہ ہیں، نومبر 2025، 29 نومبر، تو عمران خان صاحب کو تو اندازہ ہے۔ ستمبر میں عمران خان صاحب کے آرمی چیف، اپنا چیف جسٹس جا رہے ہیں، عمران خان کے نا، وہ کہنے میں کیا کوئی اتنا کوئی میرا خیال ہے غلط بات نہیں ہے۔ ستمبر میں عمران خان صاحب کے صدر جا رہے ہیں۔ 2 شانے جو باقی، 2 کھانے جو باقی بچے تھے نا، 2 گھر شطرنج کی چال پر عمران خان صاحب کے جو ان کو بچا رہے تھے، وہ بھی 2-3 مہینوں میں وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ تو اس سے پہلے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ حکومت میرے ساتھ صلح کر لے، اس سے پہلے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آرمی چیف مجھے معافی دے دے، اور پھر
اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں خطاب میں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ نظر ثانی کریں، اب بھی وقت ہے۔ نظر ثانی کیا کرنی ہے؟ مجھے لے کر آ جائیں۔ نہ انتخابات کی بات کر رہے ہیں، نہ انقلاب کی بات کر رہے ہیں، نہ حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں۔ ٹوٹل پروجیکٹ عمران خان کے خاتمے کے بعد ختم ہو گیا، پروجیکٹ عمران خان تباہ ہو گیا، وائنڈ اپ کر دیا، لیکن عمران خان اب اپنی جان بچانے کی مہم پر ہے کہ مجھے بخش دو، خدا کا واسطہ مجھے چھوڑ دو۔ پھر ساتھ ہی ظاہر ہے ہوتا ہے بندہ پیغام بھی بھیجتا ہے، پھر ساتھ یہ بھی کہتے دیکھ لو اگر نہیں کرو گے تو پھر میں تو کھڑا ہی ہوں، پھر اگر مجھے معافی نہیں دیتے تو میں تو کھڑا ہی ہوں۔ تو وہ مطلب تڑیاں لگا رہے ہیں عمران خان صاحب اس طرح جس طرح کوئی بہت بڑے پہلوان ہو، اور معافیاں اسی بات میں مانگ رہے ہیں، پھر وہیں پر کھڑے ہو کے ایک طرف معافیاں مانگتے ہیں، دوسری طرف اگر آپ نے معاف نہیں کیا تو پھر دیکھ لیں، پھر میں تو کھڑا ہی ہوں نا۔ پھر کھڑے نہیں ہوئے اصل میں عمران خان صاحب، کھڑے ہوتے تو آپ کو کبھی مال روڈ پر چلتے ہوئے اکیلے نظر آ رہے ہوتے، کبھی کسی کارکن کے گھر نظر آ رہے ہوتے، کبھی پریس کلب نظر آ رہے ہوتے، کبھی کسی گھر کے اندر بیٹھ کر ایک بند کمرے میں بیٹھ کر ولاگ کرتے ہوئے آپ کو نظر نہ آتے۔ تو خان صاحب کو انہوں نے جو ان کو خواب کسی نے دکھایا تھا کہ جی آپ بس صبر کریں، اور صبر تو نہیں خیر کرنے کا ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ڈٹے رہیں، کھڑے رہیں، اندر سے تبدیلی آ جائے گی۔ تو وہ تبدیلی لانے والے جرنیل پتہ نہیں کدھر چلے گئے۔ انقلاب عمران خان صاحب کا دفع ہو گیا، حقیقی آزادی پر عمران خان صاحب نے مٹی ڈال دی۔ الیکشن کی بات عمران خان صاحب کرتے نہیں ہیں، اپنے قتل کی سازش کا ذکر تک بھول گئے ہوئے کرنا، کیونکہ معافی چاہیے عمران خان صاحب کو، صلح چاہیے عمران خان صاحب کو۔ لیکن میرا خیال ہے کہ سیاستدان شاید عمران خان سے صلح کر لیں، ادھر سے عمران خان کو معافی نہیں ملنی۔ 9 مئی کے بعد کا پاکستان اور ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔